السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ خون کی فتح جب کہ چلے باد دو پغر کو، بے وفائی نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکابتا شبس ابن ربیعی، یزید ابن حارث شیبانی، عروۃ ابن قیس اور دوسرے ہزاروں کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور کوفہ آنے کی دعوت دی۔ ان کے خطوط کچھ ایسے تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومنین اور مسلمین کی طرف سے حسین ابن علی کے نام، اما بعد، آپ تشریف لائیں کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی منتظر ہیں اور ان کی حمایت آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ جلد آئیے، جلد آئیے، جلد آئیے، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی ہے اور پھل پک چکے ہیں۔ اگر آپ ہماری طرف آئے تو ایک ایسے لشکر کا سامنا کریں گے جو آپ کے فرمان کا منتظر ہوگا۔ والسلام۔ سینکڑوں خطوط پر مشتمل بوریاں کوفے سے بھیجی گئی۔ یہ تمام خطوط کوفے کی برجستہ اور نامور شخصیات کے لکھے ہوئے تھے۔ جب ان خطوط کے موضوعات اور عنوانات کا مشاہدہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان شخصیات میں سے کون سی شخصیات ایسی ہیں جو اپنے دین کو دنیا پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں یا اپنی دنیا کو اپنے دین پر فدا کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ خطوط کے مطالعے اور تجزیے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بیشتر شخصیات اپنے دین کو دنیا پر قربان کرنے کے لیے حاضر تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو بے یاور و مددگار شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہی کوفہ کہ جہاں 18,000 کوفیوں نے مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بیعت کی تھی، اور وہی کوفی 20 یا 30,000 کی تعداد یا اس سے بھی زیادہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کربلا پہنچ جاتے ہیں اور لشکر یزید میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی عوام خواص کے اقدام کے تابع ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام کو خطوط لکھے جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام پہلے مرحلے میں مسلم ابن عقیل کو کوفے کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ اگر کوفیوں نے مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا ساتھ دیا اور کوفے کے حالات سازگار ہوئے تو آپ علیہ السلام خود بھی کوفے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ نعمان ابن بشیر کوفے کا گورنر تھا، جو ایک کمزور اور نرم مزاج کا انسان تھا۔ اس کی نظر یہ تھی کہ جب تک کوئی مجھ سے جنگ نہیں کرتا میں بھی اس کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا۔ عوام جو کہ ماحول کو پرسکون اور پرامن دیکھ رہے تھے، لہٰذا جوق در جوق مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بیعت کر رہے تھے۔ اسی دوران باطل کے محاذ سے وابستہ 2-3 اشخاص جو بنی امیہ کے طرفدار اور حامی تھے، یزید لعنت اللہ علیہ کو خط لکھتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ کوفہ تمہارے قبضے میں رہے تو کسی لائق اور مناسب شخص کو حکومت کے لیے روانہ کرو، کیونکہ نعمان ابن بشیر مسلم ابن عقیل کے مقابلے میں مقاومت نہیں کر سکتا ہے۔ یزید عبداللہ ابن زیاد کو جو کہ بصرے کا گورنر تھا حکم دیتا ہے کہ بصرے کی حکومت کے ساتھ ساتھ کوفے کی حکومت بھی سنبھال لو۔ عبید اللہ ابن زیاد فوراً بصرے سے کوفے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ کوفے کی عام عوام، وہی عوام جو تجزیہ اور تحلیل سے محروم تھی، جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار، اسلحے سے مزین اور چہرے پر نقاب اوڑھے شہر میں داخل ہوتا ہے تو سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ شخص امام حسین علیہ السلام ہے۔ کوفی اس طرف دوڑ پڑتے ہیں اور عقیدت میں نعرہ لگاتے ہیں، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ عبید اللہ بھی ان کی طرف توجہ دیے بغیر سیدھے دارالامارہ میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی جگہ سے ہی مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے مقابلے کی منصوبہ بندی شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے کام کا آغاز مسلم ابن عقیل کے طرفداروں پر شدید دباؤ اور شکنجوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ ابن زیاد سرکردہ شخصیات کی ایک تعداد کو عوام کے درمیان داخل کر دیتا ہے جن کا کام عوام کو خوف میں مبتلا کرنا تھا۔ وہ خواص و سرکردہ شخصیات عوام کے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے اور ان سے کہتے تھے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس سے برسر پیکار کیوں جنگ کر رہے ہو؟ اگر چاہتے ہو حفظ و امان میں رہو
تو اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ بنی امیہ ہیں، ان کے پاس مال و دولت، تلوار و تازیانہ ہے، عوام کو اتنا خوف زدہ کرتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل سے لوگ جدا ہونے لگتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مغرب کے نماز کے بعد مسلم ابن عقیل تنہا رہ جاتے ہیں۔ ایسے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابن زیاد مسجد کوفہ جاتا ہے اور عمومی اعلان کرتا ہے کہ سب لوگ مسجد میں حاضر ہوں اور عشاء کی نماز میری امامت میں پڑھیں۔ تاریخ میں درج ہے کہ لوگوں کا جمع غفیر ابن زیاد کے پیچھے عشاء کی نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ خواص جو حق کے طرفدار اور حامی تھے قصوروار تھے۔ ان میں سے بعض نے تو بہت ہی بدترین کردار ادا کیا۔ حق کے حامی خواص کی دنیا سے محبت اور خوف سبب بنا کہ عوام گمراہ اور انحراف کا شکار ہو گئی۔ ان میں سے بعض امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والوں میں سے تھے۔ شبس ابن ربیع ان میں سے ایک تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت دی تھی۔ جب عبید اللہ نے کہا جاؤ اور عوام کو مسلم سے متفرق کر دو، شبس ابن ربیع ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے اور دھونس و دھمکی، لالچ اور کوفیوں کو خوفزدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اگر شبس ابن ربیع جیسے لوگ ایک حساس لمحے اور موقع پر ابن زیاد سے خوف زدہ ہو جانے کے بجائے خدا کا خوف دل میں رکھتے تو تاریخ بدل جاتی۔ 10 محرم کی صبح امام عالی مقام نے کوفہ والوں کو پکارتے ہوئے فرمایا، اے شبس، اے یزید ابن حارث، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے کہ ہماری طرف تشریف لائیں کہ اگر آپ آئے تو لشکر کو اپنے فرمان کا منتظر پائیں گے؟ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں لکھ کر بھیجا۔ امام حسین نے جواب میں کہا، سبحان اللہ، خدا کی قسم تم لوگوں نے لکھا تھا، اور فرمایا، اے لوگو، اب اگر تم میرے آنے پر راضی نہیں ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے۔